السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ بہت خوبصورت موسم ہے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ میں خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر اتنا نہیں ہے، 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہے نارملی، ادروائز تو بہت بارش میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سنو شروع ہو جانی تھی۔ اور اس دفعہ واقعی میں سمجھتا ہوں کچھ کلائمیٹ چینج کا آپ کو بڑا شور آ رہا ہوگا، میرا خیال ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا گزیبو سے باہر بارش ہو رہی ہے ویلاگ کرنا، ادروائز اندر سے بڑا عجیب تھا، کیونکہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو ونڈ ہے، اس سے آئی پک اپ انرجی جو کہ ریئل انرجی ہے، جو کاسمک ڈانس کی انرجی ہے، یہ گریوٹی کی فیلنگ ہے جو آپ کو انفیکٹ ہو رہی ہوگی۔ کل میں اٹلانٹک میگزین دسمبر کا ایشو پڑھ رہا تھا بعد میں نوبل میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلانٹک بہت پرانا امریکہ کا میگزین ہے، اور اکثر میں اس کے بارے میں اس کے آرٹیکلز جو آتے ہیں اس کے تبصرہ کرتا ہوں۔ اس دفعہ کے آرٹیکل میں ایک بہت زبردست تبصرہ تھا ایک بہت ہی خوبصورت شخص فریڈرک ڈگلس کے بارے میں۔ فریڈرک ڈگلس جو ہے وہ بلیک کا 19ویں صدی کا ہیرو رہا ہے، اور امریکن انڈیپینڈنس پہ اس کو خطرہ یہ تھا کہ یہ بجائے اس کے کہ ایک کیونکہ جنگ کر کے سوسائٹی فارم ہوئی ہے تو یہ وہ بدماشی جاری نہ رکھیں، تو اس پر اس نے ایک موومنٹ چلائی تھی جو کہ ایبولیشنسٹ موومنٹ، اس کو بانی اس موومنٹ کا کہا جا سکتا ہے، جس کا مطلب تھا abolish slavery and abolish capital punishments اور یہ ساری چیزیں۔ بیسیکلی تو یہ سارا سسٹم ہی اس طرح بیسڈ ہوتا ہے، یہ جو لاز ہیں اور یہ جو فلسفے ہیں اور سیٹنگز ہیں، یہ ساری اسی طرح بنائی جاتی ہیں۔ اس آرٹیکل میں ایک بات بڑی دلچسپ جس نے یہ آرٹیکل لکھا اس کے بارے میں لکھی، جو آئی وڈ لائک ٹو کوٹ ہیئر۔ اس نے کہا کہ ریولوشن may or may not go backwards, but they surely give no rest to those who lead them. Revolutions may not go back, you see, and they may not matlab bring those results جو کہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا بیکورڈ چلے جائیں یا مے ناٹ، لیکن وہ ریولوشنریز کو ریسٹ نہیں دیتے ہیں۔ اینڈ پاکستان میں وہ انقلابی موجود نہیں ہے، وہ ریولوشنریز پاکستان میں موجود نہیں ہیں جو اس چنگاری کو جلائی رکھیں۔ آپ دیکھیں یہ گانڈے کا معاملہ، نواز گانڈے کا جو ہے، کتنی مرجائی ہوئی لٹکے ہوئے لان کی طرح شکل اس کی، باوجود اس کے کہ ہر کام مرضی سے ہو رہا ہے، ریفرنسز پیک اپ ہو رہے ہیں، بلے کا نشان نہیں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، چیئرمین شپ اس سے لے لی گئی ہے، پھر بھی ڈر، خوف، کیونکہ ایک سٹیٹس کو کی پیداوار اور پھر ڈیزائرڈ رزلٹ بھی نہیں آ رہے۔ جیسے میں نے 2013 میں کہا تھا جب یہ وزیر اعظم بنا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور تھا کہ اس کو سزا دینی ہے، واپس لایا، اور واقعی سزا ملی تھی، اسے نیل ڈکلیئر کیا گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی سزا دینی مقصود ہے تو پھر اس کو واپس لایا گیا ہے۔ گانڈے کی گانڈ میں گولی مارے گا یا تو منیرہ مستری، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کو شرم سے یہ مر جائے گا۔ شرم سے مطلب ان کو آتش واتی تو نہیں ہے شرم، یہ جون سی کیٹیگری ہے، اسپیشلی جو گانڈے ہوتے ہیں ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج میں بات پاکستانی سیاست پہ کروں گا کہ عمران خان پاکستانی سیاست سے اس لحاظ سے بڑا اہم ہو گیا ہے کہ وہ ایک انقلابی بن گیا ہے، ایک انقلابی تھاٹ دینے والا۔ مجھے کامنٹ کسی نے کیا یوٹیوب پہ کہ سر آپ یہ بتائیں کیا عمران خان نے جب انڈیا نے کشمیر کے بارے میں قانون سازی کی تھی تو کیا عمران خان نے غداری نہیں کی تھی، اور آپ کا نہیں خیال کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ اس غداری کی سزا دے رہا ہے؟ دراصل کشمیری لوگ عمران خان سے بہت زیادہ متنفر ہیں، وہ عمران خان کو
اس لیے اتنا سپورٹ نہیں کرتے ہیں، میرا مطلب جموں کشمیر کے، کہ عمران خان نے انہیں ڈچ کیا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑا ان کے لیے پریشانی کا مسئلہ رہا ہے کہ اس نے جنرل باجوہ کا ساتھ دیا، وہ ISI جس نے انڈیا کے لیے کام کیا انسٹیڈ کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کرتی۔ پاکستان میں ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر پاکستان میں کوئی مورلز نہیں ہے، پاکستان میں مادہ پرستی، جیسے کہ میں آپ میرے تھمبنیلز میں بھی دیکھے ہیں، یہ مقابلہ ہی اس کا ہے۔ کل مجھے اس بلائنڈ بندے نے ایک آڈیو بھیجی اور اس نے ایک اور کتاب سیکریٹس آف سکسیس، چھوٹی سی ہے کتاب، ضرور پڑھیں، ایرانین کسی نے لکھی ہے۔ میں نے کہا میں ضرور پڑھوں گا، آپ بیٹا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا اس نے سکسیس کو کیا ڈیفائن کی ہے۔ سکسیس کی تو میری اپنی ڈیفینیشن ہے، گانڈے کی اپنی ہے، وی آر پوزڈ اپارٹ آن دا سکسیس آف ڈیفینیشن۔ گانڈے کی ڈیفینیشن ہے کہ سکسیڈ کرنے کے لیے ٹٹی کھانی پڑے، آپ ٹٹی کھائیں۔ میری ہے کہ سکسیڈ کرنے کے لیے آپ اپنے جو پیور گولز ہیں ان کے لیے جان بھی چلی جائے تو جان دے دینی چاہیے، یہ تو چھوٹی سی سیکریفائس ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آخر میں اسے اس چیز پر لے آیا کتاب نہ پڑھتے ہوئے کہ جناب صاحب یہ مانا کہ ایکچولی انسان کا مقصد ادھر آنے کا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کہا ہے کہ آپ کو عبادت کے لیے قرآن پاک میں جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ جو میں لائٹ کہتا ہوں، لو اینڈ گریٹیٹیوڈ، اس روشنی کو منور کرنے کے لیے، اور آپ اس روشنی کو منور کرتے رہتے ہیں۔ اس اسپیکٹ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ اپنے ٹریڈیشنل رول سے، نیچرل رول سے ان سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں گرو رجنیش اوشو کا کبھی بھی نہ فالوور رہا، نہ میں نے اسے پسند کیا۔ میرا جیدو کرشنا مورتی تھاٹ ہے یا واسف علی واسف والا اسپرچویلٹی پہ تھاٹ ہے، لیکن ایک بات اوشو اچھی کر گیا تھا۔ اوشو سے کسی نے پوچھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، کیسے نیچرل سیٹنگز کی طرف کیسے، حالانکہ خود آرام زیادہ فراری شراری میں بیٹھتا ہوتا تھا، 100 لڑکیاں چوڑتا تھا رات کو۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں ویلیج لائف۔ ویلیج میں ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا تھا، ترخان کا، لوہار کا، ہر ایک آدمی کا اپنا ایک تیلی، اور وہ ایک نظام چل رہا تھا کھانے پینے کا پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بیونڈ مٹیریل کی چھٹی تھی، 10 ارب کا محل بنانا ہے۔ ابھی میں آپ کو انٹرنیشنل نیوز میں بتاؤں گا کس طرح کونسیج آ گئے ہیں شادی کے، آئی فون پہ کونسیج آ گئے ہیں شادی کے، جو آپ کی ساری فوٹوگرافی کرتے ہیں اور ایونٹ مینیج آپ کا کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ ویسے میں تو حیران ہوا ہوں اس دنیا کے عجیب بتنگڑ کے معاملات میں۔ کل ایک دوست نے کلپ بھیج دیا، ایک لڑکی نے دوشیزہ کوئی، اور اس نے کہا میں آپ کو سردیوں میں نہانے کا طریقہ بتاتی ہوں، میرے ساتھ نہائیں۔ اور لوگوں نے سمجھا یہ ننگی ہو کے نہائے گی، خیر وہ تقریباً ننگی ہو کے نہائی، ان دا سینس کہ سب کچھ دکھ رہا تھا، پانی جب آپ اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بچے، آج کل کی نوجوان نسل یہ کس طرف چلی گئی ہے مادہ پرستی میں۔ They didn't have good leader, role models۔ عمران خان کی بار بار عورتوں کے بارے میں سکینڈلز کیوں لائے جا رہے ہیں؟ ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی چیز واقعی فیور پہنچا سکتی ہے تو وہ اس کا یہ روحانی اسپرچول باتیں ہیں جو میں بھی لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ بڑا نیک آدمی تھا، وہاں سے اس کو بلاسٹ کیا جائے۔ اوشو بھی اسی لیے سکسیڈ نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ وہاں آ کے مار کھا گیا تھا، ویئر ایز جیدو کرشنا مورتی وغیرہ اس میں سکسیڈ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے بن کا زور لگایا عمران خان کے لیے، دوسری پارٹی کے لیے این لیگ کو 6 مہینے دے دیے، الیکشن کرائے، ہر دفعہ ٹائم دے دیتے تھے، جون میں انہوں نے غالباً کرائے، اسی طرح کرائے انپوز، ان کو کم ٹائم دیا، اور ظاہری بات ہے کہاں نامینیشن جانی تھی، ہونی تھی۔ اب جی ہم کہیں گے دھاندلی ہے، یہ تو کاغذ پہ لکھ کے دے دیے، الیکشن تو نہیں ہوئے، واقعی الیکشن تو نہیں ہوئے، لیکن کیونکہ بلہ ان سے لینا ہے جی، بلہ بھی ہم لے کے دیں گے۔ اس سارے معاملے کے پیچھے جون سی ہے آپ کی
یہ ساری بدماشیاں، غنڈہ گردی اور گند سہ جانا ہے. آپ کا جو سہ جانے کا عمل ہے وہ آپ کو مروا رہا ہے، اور اس عمل کے پیچھے آپ کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے سانو کی میں کہ ساڈا چلتا رہے. سانو کی وہ مادیت کی سوچ ہے، وہ انسانی زندگی کی سوچ نہیں ہے. 4 پیسے بنائے سانو کی جی، اسی لوگوں نو نہا کے دکھان دے پاں نمونیا ہو جائے تے پاں ساڈے ممیاں دی پبلسٹی ہوندی پھرے ساڈے رشتے داراں، ٹھیک ہے جی، ساڈے شریکاں. یو سی اٹس ویری، ان کو کوئی اچھے رول ماڈلز کیا ملنے. کہیں بھی کوئی، کل مجھے ایک کیلیفورنیا سے ایک شخص نے کہا کہ آپ جیسے بندے پاکستان نے کھو دیے ریئلی، اور اس طرح کی باتیں کی. دیکھیں، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے کام لینے یا لینے جو بھی ہے. میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص سے کام لیتا ہے جب یو سی اس کی انٹینشنز کی بنیاد پہ لیتا ہے، اور کہاں اس سے کام لینا ہے. غالباً خلیل جبران، آئنسٹائن اور یہ نامی گرامی جیدو کرشنا مورتی وغیرہ، اور وہ ویویک جو بہت اچھا یوگا کا ماسٹر تھا، وہ شاید نہ جاتا انڈیا واپس تو نہ پڑتا، تو امریکہ سے ہی یہ موقع ملنا تھا. جیسے کیا کیا خوبصورت لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں. فریڈرک ڈگلس جیسے لوگ ضرور پڑھیں. اس نے اس میں رائٹس میں، ہیومن رائٹس کے ساتھ میں ریولوشن کو بھی کہا. فریڈم آف اسپیچ، موومنٹ، پراپرٹی، ہیومن رائٹ، وہ ریولوشن، انقلاب بھی آپ کا بنیادی حق ہے. کسی نے آپ کو سکھایا ہی نہیں. وہ شروع سے انہیں جی بولنا نہیں، فوج چھوڑنے والے اتنے آ گئے، انہوں نے وہ بوٹ ایک وڈا جہا فیصل واڈر کے تھرو اتنے ٹکاتا. ٹھیک ہے جی، اینو اتنے میز تے رکھ دیو جی. اس نے کہا کہ یہ ہے جی آپ نے ساری بدماشی جو ہونی ہے اس بوٹ کے نیچے سے ساری بدماشی. کیا یہ عمران خان کو اس طرح ختم کر سکیں گے؟ یہ بالکل نہیں ختم کر سکیں گے. یہ اپنے اہداف بالکل پورے نہیں کر سکیں گے. عمران خان دوبارہ آئے گا اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آ سکے، ناٹ ٹو ڈس اپوائنٹ یو، لیکن یہ بھی سکسیڈ نہیں کریں گے. معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک یہاں امریکہ میں خالصتان کی بھی پروپوزل چل رہی ہے، اور اس کو بڑے فائنل شیپس دی جا رہے ہیں. کل بلکہ اس کے نقشے بھی آئے ہیں. ننکانہ صاحب اس کے ہیڈ کوارٹرز ہوں گے. اور اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز گانڈا جو ہے، نواز سنگھ گانڈا، پنجاب کا پہلا وزیر اعظم ہوگا یہ ملک کا. اور یہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ فرنگ سائنس ہے. اوپر نیچے انڈیا کو سی آئی اے را کے بندوں کو ادھر ٹریپ کر رہی ہے، جو سکھوں کی اس موومنٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر انڈیا کا ایلائی ہے یو ایس ان دا نیڈ آف ٹائم ٹو کنٹین چائنا، یو ایس کبھی بھی نہ کرے. یو ایس کو پتہ ہے انڈیا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ایلائی ہے کمپیئر ٹو اگر چائنا سے دوستی کر لی جائے. کوئی نہیں تائیوان لے لے گا، وہ تو ہم نے ایک نوشنل سا بنایا ہوا ہے، لیکن انڈیا ہمارے مٹیریل انٹرسٹ پر ڈاکہ ڈالے گا. چائنا مینوفیکچرنگ میں اس نے وہ ڈاکے نہیں ڈالے جو انڈیا ڈاکے ڈال رہا ہے. تو لہٰذا جیسے H1 ویزا ان کے بند کیے گئے، ان کے فراڈ، جیسے میں نے دیاز کا فزسٹ کا کہ یہ جو کنڈکٹرز ہیں یہ کیسے اپنا روم ٹیمپریچر پہ بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ بدماشی انڈینز کر گئے ہیں. اسی لیے یہ وائس پریزیڈنٹ پہلے لائے، اب پھر نکی ہیلے کا سوچا جا رہا ہے. بہرحال ایک یو ایس میں بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے، جس کا کہ کچھ میں کل باہر کی جو نیوز دیکھ رہا تھا اس میں ایک دیکھ رہا تھا سینٹوز ریپبلکن جو ہے اس کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے. ممبر آف دا پارلیمنٹ سینٹوز ریپبلکن ہیز بین ایکسپیلڈ. اندازہ لگائیں، کمال ہے. ویسے میں اتنا امپریس ہوا ہوں یو ایس اس سے. گانڈے کو کوئی اسمبلی ایکسپیل نہیں کر سکی. سیم چارجز. ادھر تو خیر پوچھا ہی نہیں جاتا کہ فنڈ آپ نے کہاں استعمال کیے. یہاں تو عمران خان کو کیمپین پہ فنڈ استعمال کرنے پہ پکڑا ہوا ہے.
सैंडोज पे तो इल्ज़ाम था कि उसने कैंपेन के फंड लुई विटॉन की शॉपिंग और पता नहीं किन किन चीज़ों पे इस्तेमाल किए, जिससे उसको पकड़ा जा रहा था। तो इस तरह कौमें आगे चलती हैं, इस तरह कौमें आगे बढ़ती हैं। फिर मैं ट्रंप का एक मंशूर पढ़ रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम्स, गालिबन मैं मिक्स कर जाता हूँ क्योंकि मैं दोनों रोज़ पढ़ता हूँ। एक में था 4 चीज़ें थी बहुत ज़बरदस्त, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वन वॉज रिगार्डिंग एजुकेशन। उसने कहा मैं सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एंडोमेंट एक स्टेट फंड बनाऊंगा, स्टेट एकेडमी बनाऊंगा जो ऑनलाइन लोगों को डिग्रियां, तरबियत और ट्रेनिंग दिया करेगी, बजाय इसके कि ये सारी जो बदमाशियां हैं ये स्टेट ये एंडोमेंट से ये ख़ास मकासद के लिए चले। फिर दूसरा उसने कहा जी कि मैं ये ट्रांसजेंडर वाली बदमाशी बिल्कुल बंद कर दूंगा। मैं मेडिकेयर और मेडिकेड की फैसिलिटीज़ जो हैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। उन हॉस्पिटल्स को जहां से ट्रांसजेंडर प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स के लिए किया जाएगा सपोर्ट, उन सब हॉस्पिटल्स को मेडिकेयर, मेडिकेड की फैसिलिटीज़, फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगी। फिर उसने कहा कि पुलिस के यूज़ में मैं जौन सा है अपना बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स ला रहा हूँ कि जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही हैं उन एजेंसीज को पुलिस सपोर्ट इम्पेरेटिव होगी, जिसमें ये बॉर्डर पेट्रोल है और ड्रग्स का भी ट्रम्प है कि ये जो ड्रग्स है पुलिस इधर इनफेक्टिव है। मैंने एक विसल ब्लोइंग पिट्सबर्ग में ड्रग्स के अगेंस्ट की थी जो यस पुलिस वाज इनफेक्टिव, पुलिस, अमेरिकन पुलिस इज अ पार्टी टू इट। देखें ये होते हैं लीडर जो इस तरह की बातें करते हैं, चीज़ों को किस तरह सुधारने की कोशिश करते हैं। ये परवाह तो शहजाद अकबर वगैरह इमरान खान को गए, ये बदमाश लगे रहे उसमें जनाब साहब के हमारा जौन सा ये हो गया वो हो गया, ये कादियानी बाजवे के चक्कर में था और बाजवा इसको सब कुछ डिक्टेट करता था। एक बंदा नहीं ये टट्टा सा पकड़ सका है, ठीक है। अमेरिका के बिहाफ पे ये सारी बदमाशियां करता रहा। वो कल एक जुमला बड़ा सैंटोस ने बहुत अच्छा कहा था जब वो बाहर निकला था, The hell with this place, Santos said as he left the US capital. The hell with this place. मार गया ना, तेरी टुई मारी, उन तो यही कहना सी। जॉर्ज सैंटोस, रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी जो है, उसने कहा कि जॉर्ज सैंटोस इज एन एस but who like every American deserves the presumption of innocence until proven guilty in a court of law. फिर भी अगलों ने निकाल दिया, बचाने की कोशिश की थी। होते एक कोर्ट ऑफ लॉ भेजिए ना चीफ जस्टिस, वो इजाजुल हसन वगैरह के बेंच ने वो JIT बनाई ना, तो वो फाइजी साशीसा वो पार्लियामेंट करे, इतने पार्लियामेंट ਉਹਨੂੰ बचाने ਲਈ कहे सारे डेमोक्रेसी के चोचले और सारी बदमाशियां, ठीक है ना जी, गुंडागर्दियां सारी इन अ वे आप कह दें। अच्छा फिर वो ट्रम्प का मैं बता रहा था, सॉरी उधर से बात आगे निकल गई थी। चौथा उसने कहा मैं 10 सिटीज़ बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, फेडरल के जो लैंड्स हैं उन पे डेवलप करूंगा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। चाइना सक्सीडेड अ लॉट इन डूइंग दिस थिंग, दे डिड इट 20 years बैक। आप देख रहे हैं 20 और 25 years बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें टेंजन है, उसमें गालिबन शेंजन है, उसमें जुहाई है या मकाओ है। व्हाट ब्यूटीफुल 7-8 इंडिपेंडेंट फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड सिटीज़ हैं और उधर से उन्होंने अपनी मर्जी का प्रोग्रेस कराया। ये होते हैं लीडर्स के विजन और लीडर्स के काम। फर्स्ट इज हिज एजुकेशन, सेकंड इज हिज जेंडर, ये गाड़ागिरियाँ बंद करूँगा मैं, उसने कहा। थर्ड इज पॉलिसिंग, पुलिस की टू ही मारांगा। फोर्थ इज सिटीज़ कि मैं ऐसे डेवलप करूँगा। हाउ यू कैन बीट हिम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अनलेस के बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब ऐसा इंसिडेंट हो कि जिसमें उसको ये फंसाने की कोशिश करें, बट दैट रिमोटली लुक्स इम्पॉसिबल। सो आप अपना बहुत ख्याल रखें
میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں. ان کو جو یہ پلیٹ فارمز مل گئے ہوئے ہیں، غالباً وہ جو عورت نہا رہی تھی اس کا باپ ہی اس کی فوٹوگرافس بنا کے ڈال رہا تھا، کوئی مراسی لگتا تھا جس کی وہ بیٹی تھی، اور پیسے کمانے کے چکر ہے. اس لیول پہ یہ قوم پہنچ چکی ہے. مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اس کو پہنچانے میں میری جنریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میری جنریشن کے گندے انڈے سلطان سکندر جیسے، ناٹ میرے جیسے، اور پروفیسر، ججز، فوج میں جو لوگ میری جنریشن کے ہیں، دے ڈسٹرائڈ پاکستان. اینڈ اب تو اللہ ہی ہے بچا لے. اور یہ انقلاب جو ہیں دے آر آلسو فریڈرک کا جیسے میں نے کہا ہے، اٹس اے ہیومن رائٹ، اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. یہ سارا فینومینا چینج میں ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ ان اے چینج. آپ سیکرٹس آف سکسیس کتاب نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ سکسیس ایک فکسڈ نہیں ہے. اٹس اے چینجنگ انوائرمنٹ. مجھ سے پوچھیں کیا ہے سیکرٹ آف سکسیس؟ ٹو بیسٹ choreograph your dance, the cosmic dance. Allah